مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غرباء اور مساکین کے ساتھ بہت ہمدردی تھی۔ آپ کسی غریب کو تکلیف میں دیکھتے تو بے حد پریشان ہو جاتے، اور جب تک اس کی تکلیف کا کوئی مناسب حل نہ نکال لیتے مطمئن نہ ہوتے۔ ہر موقع پر غرباء اور مساکین کی مدد فرماتے، ان کے حقوق کا خیال رکھتے اور ہر طرح سے ان کی دلداری کرتے۔ اگر کبھی کوئی امیر غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا اور ان پر اپنی بڑائی ظاہر کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، البغونی الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2594۔ ترجمہ ہے کہ میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو۔ ابغونی الضعفاء، میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو۔ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں جو کچھ میسر ہے انہی کمزور اور محنت کشوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی تمہارے پاس اگر مال دولت ہے، اسباب ہیں، تو ان غریبوں کی وجہ سے۔ اب آئیے وہ حدیث پاک پڑھتے ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی گفتگو کا میں نے جو عنوان چنا ہے وہ ہے میرے سرخ و سفید رخساروں کو رون ڈالو۔ یہ جملہ ایک صحابی رسول کا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت بلال حبشی جلیل القدر صحابی تھے، ظاہر ہے دونوں ہی بڑے جلیل القدر تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا شمار عظیم المرتبت محدثین میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، تو آپ سے بے شمار حدیث بھی مروی ہیں۔ بہت قناعت پسند اور سادہ مزاج تھے، مال و زر کے معاملے میں قلندرانہ مسلک کے حامل تھے، جبکہ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے۔ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام حضرت بلال کے سپرد ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا تھے۔ آپ کا وصال ہوا تو حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں پھرتے اور لوگوں سے کہتے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینہ منورہ میں میرا رہنا دشوار ہے، مجھے مصطفیٰ نہیں نظر آتے، لہذا شام کے شہر حلب میں چلے گئے، وہیں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت بلال اور حضرت ابو ذر کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، حضور نبی کریم کی حیات ظاہری کی بات ہے۔ ابو ذر نے غصے میں بلال کو ابن السودا، غصے میں کہہ دیا۔ ابن السودا کا معنی ہے کالی عورت کے بیٹے، ابن السودا اے کالی عورت کے بیٹے۔ تو جھگڑا تھا آپس میں، ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، انسانی طبع رکھتے تھے، وہ بھی مزاج تھا وہ، تو آپس میں ان کا جھگڑا ہوا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے بلال کو یہ جملے بولے، بلال کو اس بات سے بڑا دکھ ہوا، لہذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر کی شکایت کر دی۔ آپ نے ابو ذر کو بلایا اور دریافت کیا، اصاببت بلالا، کیا تم نے بلال کو گالی دی ہے؟ ابو ذر نے کہا جی ہاں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افنلت من امہ، تو کیا تم نے ان کی والدہ کا طعنہ دیا ہے، تیری والدہ کالی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا انکا امرؤن فیک جاہلیۃ،
پیغمبر کا یہ جملہ بولنا صحابی رسول کے لیے کافی تھا۔ فرمایا انکا امرؤن فیک جاہلیت، ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے۔ ابو ذر کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ ابو ذر کے لیے پیغمبر کا یہ جملہ، ابو ذر کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور بولے کیا بڑھاپے کی اس عمر میں میرے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ماتحتوں سے اچھے برتاؤ کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل فلیکسبہ مما یلبس ولا یکلفہ من العمل ما یغلبہ فَإِن كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعَذِّبْهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ، فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے وہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ جب کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ اسے کوئی ایسا کام نہ کہے جو اس کے بس میں نہ ہو، اور اگر مجبوراً اسے کوئی ایسا کام کہنا پڑ جائے تو پھر اس کام میں اس کی مدد کرے، آپ بھی ساتھ شامل ہو جائے۔ یعنی تمہارے جو غلام ہیں کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، خادم ہیں، کوئی مشکل کام ان کو نہ کہو، اگر کہا ہے تو خود بھی ساتھ شامل ہو جاؤ اور وہی ان کو کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 6050۔ بخاری شریف کی شرح ابن بطال میں لکھا ہے کہ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے سامنے زمین پر لیٹ گئے۔ یہ سنا نا حضور سے، تو حضرت بلال کے سامنے زمین پر لیٹ گئے۔ ثم وضع خدہ علی التراب، پھر اپنا رخسار زمین پر مٹی پر لگایا۔ حتی یاتا بلال خدی بقدمہ، اور فرمایا قسم بخدا اس وقت تک اپنا چہرہ مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال اسے اپنے قدموں سے روندے گا نہیں۔ اے بلال، مجھے واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اب اپنا چہرہ مٹی سے نہیں اٹھانا اتنے تک جتنے تک تو نے میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے رگیدا نہ۔ پھر بلال نے اپنا پاؤں ان کے گال پر رکھا، پہلے منع کرتے رہے کہ نہیں نہیں میں راضی ہوں۔ انہوں نے فرمایا تم تو راضی ہو لیکن میں اپنے آپ کو سزا دینا چاہتا ہوں، میرے اندر کی انانیت کیوں تک ابھی تک مری نہیں، اس کو مارنے کے لیے میں نے یہ کرنا ہے۔ تم رکھو اپنا پاؤں میرے اس رخسار پر، میں اتنے تک نہیں اٹھاؤں گا زمین سے جتنے تک ہے بلال تمہارا پاؤں میرے رخسار پر نہیں آئے گا۔ پھر بلال نے اپنا پاؤں ان کے گال پر رکھا اور اسے روندا، تب انہیں اطمینان ہوا کہ ان کی غلطی معاف ہو جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر غفاری کو احساس دلایا کہ تم نے غلط کیا ہے تو انہوں نے بلال کے سامنے اپنے گال زمین پر رکھ کر کہا انہیں روندو اور میری نخوت میرے تکبر کا علاج کرو۔ سرداری اور آقائی ختم ہو گئی اور اسی غلام کے سامنے جھک گئے جسے تھوڑی دیر پہلے ماں کی گالی دے رہے تھے۔ پہلے وہ پہلا ذہن تھا نا، سردار تھے نا، تو چدراہٹ تھی، سرداری تھی، وہ چیز بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے، وہ پہلے والی چیز دماغ میں طبیعت میں آ جاتی ہے، نہ سوچے سمجھے بھی آ جاتی ہے۔ تو اس کا پھر علاج، حالانکہ حضور نے یہ حکم نہیں دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ تم اپنا گال زمین پر رکھو اور بلال اسے روندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہیں احساس دلایا تھا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ یہ حضرت ابو ذر کے ضمیر کی آواز تھی اور اطاعت کا جذبہ تھا جس نے انہیں اس بات پر مجبور کیا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت نصیب کرے۔